حضرت عثمان رضی کے قاتلوں کو سزا کیوں نہ دی گئی جبکہ اس وقت حکومت حضرت علی رضی کی بہت اچھی بات ہے. یہی زہر پھیلایا ہوا نا جو ہے ہر جگہ یہی کہہ رہا کہ علی, اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پھر صاف کہہ دو کہ علی تو مجرم ہی تھا, وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا. بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبر ہے اس کو ننگا کرو. پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو بات کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی کے قاتل جو تھے نا ان کے بارے میں مسئلہ بہت پیچیدہ تھا. لوگ تو بیٹھے نا جیسے قاتل ہے سامنے مار دو اس کو. قاتل ایک نہیں تھا, وہ بغاوت ہوئی تھی. ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے. بصرہ بھرا ہوا تھا, کوفہ, مصر, شام سارے حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اگر اتنی سرسری بات ہوتی مدینہ میں مارا گیا, کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے, 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی. یہ جو کہتے ہیں حضرت حسین حق پر ہوتے صحابی نہ اٹھتے, اس وقت تو 5-10 تھے زندہ بوڑھے. جب 40,000 مدینہ میں تھے انہوں نے کیوں نہیں بچایا اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اگر کو بے بس کر دیے تھے 600 نے تو صحابہ کیا رہے پھر جو تعریفیں کرتے ہو دنیا اٹھتے تھے 600 نے جوانی. اور اگر کو وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے. بات ایسی تھی کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے غلط کام کیے تھے. حضرت عثمان رضی پر کسی کو اعتراض نہیں تھا. وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی, کوئی مفسد نہیں تھے شرابی, وہ بیت رضوان والے تھے. میں اگر حدیث کی کتاب میں اور سیرت کی نہ دیکھتا اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آگر شرارتی نہیں تھے. عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت رضوان میں شریک تھے جو مصر کو اکٹھا کر کے لائے. جنہوں نے ممبر سے حضرت عثمان رضی کو اتارا چھڑی توڑی تھی وہ حضرت جہدہ غفاری تھی, وہ بھی بیت رضوان میں شریک تھے. کوئی شرارتی نہیں تھے, نہ ان کی کوئی بات غلط تھی. ساری امت ان کے ساتھ تھی. تبھی اسی صحابہ انصار نے کوئی مدد نہیں کی. وہ کہ بات ٹھیک ہے کہ کیوں آپ نے حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے لوگ ہٹائے, یہ کیوں ٹھوکریں مسلط کی ہیں. ولید بن عتبہ کو کر دیا کوفہ میں, صحیح مسلم دیکھے شراب میں نماز پڑھائی اور کہنے لگا اور پڑھنی بے ہوش. پھر کوڑے مارنے پڑے. انہوں نے کہا ساتھ میں کاس کو کیوں معلوم کیا؟ جب حضرت عثمان نے یہ تقریر فرمائی کہ میں نے کنواں خرید کر دیا, میں نے مسجد میں ڈالا, اب آگے جو انہوں نے کہا صحابی تھے وہ کوئی نہیں بیان کرتا. انہوں نے کب کہا کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کی؟ جواب میں انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے, مگر اس کا یہ معنی تھوڑی تھا کہ آپ حکومت کا نظام ان چھوکروں کے حوالے کر لیں. وہ پرانے صحابی کیوں ہٹائے؟ صرف ایک بات پر وہ ہوتے تھے کہ وہی لگاؤ جو ابوبکر, نہ کوئی صفائی نہ کوئی شرارتی کچھ نہیں تھا. اسی لیے لوگوں نے آپ کی مدد نہ کی. اور قاتل جو تھے جب بغاوت ہوتی نا بیٹا, اب شریعت میں 2 مسئلے کہ باغی بغاوت کے زمانے میں قتل کر دے, مال لوٹ لے, برباد کر دے. بغاوت چھوڑ دینے کے بعد جب وہ سرنڈر کر دے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا. مگر اس مسئلے کو علی سمجھتا ہے, لوگوں کو کیا سمجھا؟ لوگوں کو دیکھا قتل ہو گیا, قتل ہو گیا. قتل عام بندہ کرے کسی کو, میں آپ کو ماروں, قصاص ہے. بغاوت ہو جائے, سارے صحابہ کا بغاوت کے دوران وہ لوگوں کے مال لوٹ لیں, انگنت لوگ مارے جائیں. یہ جیسے کافر حربی کلمہ پڑھ لے پچھلے سارے معاملے ختم. باغی نے جب بغاوت چھوڑ دیا خلیفے کو تسلیم کر لیا, مقدمہ نہیں بن سکتا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آگے اس پر تھے. اور امام شافعی کا کہ قصاص تو بنتا تھا مگر قصاص کو خلیفہ ملتوی کر سکتا. اگر خلاف قصاص لینے سے ہنگامہ اور بڑھتا ہو اور فساد بڑھتا, جیسے حضرت جریر نے جب آ کر کہا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں قاتل ہمارے حوالے کرو, تو آپ نے ہونا قاتل اٹھ کھڑے ہو. جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہوا تلواریں آدمی کیا ہو قصاص ہو, آپ نے لے لو قصاص جو لے سکتے. زبیر حضرت عائشہ بصرے گئے, وہاں لوگ قتل کرنا شروع کیا. جب اصل قاتل آیا جو سرگنا تھا ذوالخویسرہ صحابی تھا, وہ یہ ٹھنڈے ہو گئے, ان کا قبیلہ آ گیا مقابلے میں, کیا ہو قصاص ہو. تو حضرت جریر نے لکھا کیا وہ لوگوں کا قصاص ہے, اٹھے جو تھے کسان ذوالخویسرہ کو لوگ کے ساتھ. اور اگر کہتے قبیلہ آ گیا تو میری طرف نہیں دیکھتے کہ پوری سلطنت بازی ہوئی ہے حضرت عثمان کے خلاف, کس سے میں قصاص ہوں. تو لوگ اگر صحیح حالات کو پڑھیں اور اماموں کی کتابیں پتہ چلے کہ وہ سرسری معاملہ نہیں تھا, کوئی قتل ہو گیا قاتل سامنے تو دے دو ان کو قصاص کے لیے. وہ بغاوت ہوئی تھی. بغاوت کا قانون پہلے پڑھ لیں کہ باغیوں سے قصاص لیا جاتا. اس طرح کو اگر باغی یہ سمجھے کہ ہماری جان ہی نہیں حکومت چھوڑے گی, وہ کیوں چھاپ ڈالیں, مر جائیں گے مانے گی نہیں. ان کے لیے یہی کافی ہے کہ کافر جو ہے اسلام لے آئے, پچھلے جرم معاف, باغی بغاوت چھوڑ دے, حکومت کو تسلیم کر دے, کوئی کیس اس کے خلاف پٹ اپ نہیں ہوتا. یہ حدیث اور فقہ کتابیں پڑھاؤں گا, جب آپ تفصیل سے سمجھیں گے. یہ شوشے جو چھوڑے ہوئے ہیں نا, یہ زہر دماغوں سے نکالیں. خدا کے لیے حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے, ہم اس کو اہل سنت اور اہل حدیث امام مانتے ہیں, خلیفہ بر. اگر یہ شوشے رہے دماغوں میں کیا عزت ہوگی.